ابراہیم علیہ السلام جن سے اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر ثانی کروائی تھی، جیسا کہ آج پوری دنیا سے لوگ حج کے موقع پہ، عمرہ کے موقع پہ بیت اللہ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، بیت اللہ کے طواف کے لیے ایک مجنون سے عبادت کرتے ہیں، تو اس بیت اللہ کی تعمیر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کروائی۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے یہ تعمیر کروانے سے پہلے، آب زمزم کو ظاہر کرنے سے پہلے، صفا مروہ کو ظاہر کرنے سے پہلے، قربانی کا مسئلہ ظاہر کرنے سے پہلے، اور ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دینے سے پہلے، اور ابراہیم علیہ السلام کو باب ثانی یعنی امت کے جو ہے ثانی باب، پہلے تو آدم علیہ السلام ہیں، پھر دوسرے نمبر میں جو بڑے ہیں مرتبے میں ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور اتنا بڑا مرتبہ اللہ نے دیا، تمام نماز میں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ خود اللہ نے قرآن میں جس جگہ میں اللہ نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور اپنے شیر خوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایسی جگہ میں چھوڑنے کا حکم فرمایا جہاں پر بیت اللہ کی کوئی نام و نشان بھی موجود نہیں تھا، اللہ نے وہاں پہ چھوڑنے کا فرما کے جو اللہ نے ان کا اس صفحے میں 12-13 مرتبہ جو قرآن میں ذکر کیے، اتنے پیار سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے بہت سارے امتحانات لیے، اور وہ تمام امتحانات میں فَأَتَمَّهُنَّ بھرپور اترے، بالکل بلا شک و شبہ انہوں نے تمام امتحانات کو پورے کر دیے، اور جب امتحانات کو پورے کر دیے، اللہ کے حکم کی بجا آوری کر دی، اللہ کے حکم جیسے اللہ نے حکم فرمایا فوراً سے پورا کر دیا، جیسے اللہ نے حکم فرمایا اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دو ایسی جگہ میں، ویران جگہ میں، تو بنا کسی چون چرا کے چھوڑ دیا۔ جیسا کہ آج اگر ہم سے کوئی عبادت کا حکم ذکر کیا جاتا، کہا جاتا، تو ہم لاجک تلاش کرتے ہیں، اس کا حکم اللہ نے کیوں دیا، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، کیا وجہ ہے، سوالات کے انبار کھڑے کر دیتے ہیں۔ آج ہم ذرا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے اوپر ذرا نظر ڈالیں، اللہ نے ان سے وہ کام کا حکم دیا جو عقل میں نہ آنے والی بات تھی، ذی شعور بندہ وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ ایسا حکم کیوں دے رہا ہے، اپنے بیوی کو اور اپنے شیر خوار بچے کو ویران جگہ میں چھوڑ کے آ جاؤ، اور اپنے بیٹے کی معصوم بیٹے کی قربانی کر دو، اور جو ہے آگ میں کود جاؤ، اللہ نے حکم دیا تو کود گئے، بچوں کو چھوڑنے کے لیے کہا چھوڑ دیا، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کہا تیار ہو گئے۔ اس طرح بے شمار اللہ نے ان سے امتحانات کا حکم صرف دیا، صرف حکم کا، امتحان کا صرف حکم فرمایا، لیا نہیں۔ اللہ انسان سے امتحان کا حکم دیتا ہے پر لیتا نہیں ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی مثال موجود ہے، ان سے بے شمار اللہ نے امتحانات لیے، لیکن کوئی امتحان اللہ نے ان سے حکم دیا لیا نہیں۔ اگر لے لیتے تو آج ہر باپ اپنے چہیتے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوتا، اگر حکم لے لیتے تو آج جو ہے زمزم کا ظہور نہیں ہوتا، صفا مروہ کا ظہور نہیں ہوتا، بیت اللہ کا ظہور نہیں ہوتا، امتحان کا صرف اللہ نے حکم دیا لیا نہیں۔ تو آج ہم قربانی کر رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی امتحان کے پاس ہونے کا منظر ہے، اور اتنا بڑا اللہ نے ان کو نام دیا۔ ہر نمازی پوری دنیا میں آج تک 1400 سال سے لے کے آج تک جب بھی نماز پڑھتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتا ہے، درود ابراہیم پڑھتا ہے، تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اس بیوی کا حکم دیا جس بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں، اذا لا یضیعنا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ کیا بیوی کے الفاظ ہیں، کیا اس بیوی کے الفاظ ہیں، اگر اللہ نے حکم دیا اس ویران جگہ میں چھوڑنے کے لیے تو میرے کو اور میرے معصوم بیٹے کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، نہیں کیا ضائع۔ اللہ نے زمزم کا ظہور فرما دیا، صفا مروہ کا ظہور فرما دیا، بیت اللہ کی تعمیر کروا دی، قربانی کا ظہور فرما دیا، بے شمار ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کے پاس ہونے کے نظر میں اللہ نے کتنے سارے انعامات اللہ نے ان کو دیا۔
پھر ابراہیم علیہ السلام جب ان کو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس شہر کو شہر امن والا بنا دیجئے، اس شہر کو شہر امن والا بنا دیجئے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، اے اللہ، میں اپنے بیوی بچوں کو آپ کے حکم کے بجا آوری کرتے ہوئے ایسی جگہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، غیر ذی زرع، وہاں پہ کوئی کھیت نہیں ہے، آج بھی مکہ میں کوئی کھیت نہیں ہے، لیکن ان کی دعا آگے کیا ہے؟ ورزق اہلہم، ان کو اللہ مکہ کے شہر کے رہنے والوں کو ہر طرح کے رزق، ہر طرح کے پھل نصیب فرما۔ تو اللہ نے اس طرح دعا قبول فرمائی۔ آج مکہ کے اندر میں خود بھی جا کے دیکھ کر آیا، آج مکہ کے اندر تمام دنیا کے پھل موجود ہے، حالانکہ وہاں کوئی کھیت نہیں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، امتحان کے پاس ہونے کا نتیجہ ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، اللہ کے امتحان کے لیے ہمیں بنا کسی چو چرا کے اترنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی دینی ہے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی ہے۔ صرف اللہ کے قربانی دینے کا صرف انسان ارادہ ہی کرتا ہے، دے نہیں سکتا۔ صرف اللہ انسان سے قربانی مانگتا ہے، لیتا نہیں ہے۔ یہ ایک لاجک سمجھنے کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ اسی پر ہے، مانگا ہے، لیا نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی، اس پورے صفحے میں 12-13 مرتبہ اللہ نے کتنے پیار سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما رہے، نام لے لے کر ذکر فرما رہے، نام لے لے کر اللہ نے ذکر فرمایا، صرف کیا؟ محبت کا ظہور فرما رہے ہیں، اللہ جل شانہ محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ تو آج اگر ہم بھی اللہ کے لیے امتحان دینے کا ارادہ کریں گے، اگر ہماری بیویاں بھی اس طرح نیک صالح ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح انعامات سے نوازیں گے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح انعامات دیں گے، جس طرح کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو نیک